1924 کا زمانہ تھا، ملک پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ احمد پور شرقیہ کے علاقے میں ایک عالم دین رہتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی بچی کا رشتہ دیا، داماد بنا لیا، لیکن طے یہ ہوا کہ جب اس کا علم مکمل ہوگا میں اس کے ساتھ بچی بیاہ کر دوں گا۔ لیکن شومی قسمت، بدقسمتی، اس کی اچھی قسمت کا زوال تھا کہ وہ قادیانیوں کے ہتھے چڑھا۔ نام عبد الرزاق تھا، وہ عبد الرزاق دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے مرزائی ہو گیا، قادیانی مذہب قبول کر لیا۔ عالم دین جو اس کے سسر اور استاذ بھی تھے، انہوں نے اعلان کیا میں اپنی بچی کا رشتہ اس کافر کو نہیں دوں گا، اس آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام، جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے، میں نے بچی کا رشتہ نہیں دینا۔ قادیانیوں کی ہٹ درمی دیکھیے، ضد دیکھیے۔ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کی ذیلی عدالت میں اس عبد الرزاق قادیانی نے قادیانیوں کے بل بوتے پر کیس دائر کر دیا۔ میری منکوبہ غلام عائشہ ہے، اس مولوی کی بیٹی ہے، یہ مجھے اپنی منکوبہ پیش نہیں کرتا۔ انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے قادیانی کے کفر پہ دلائل دیے، لیکن عدالت کا جج متاثر ہو چکا تھا، اس نے پہلا فیصلہ قادیانی کے حق میں دیا۔ اس ایک تو غم کی لہر دور پڑی، پریشانی کا عالم تھا، ہر کونے سے مسلمان عالم پریشان ہو گئے۔ اوہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ یہ کانوں کان خبر نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی، جو بہاولپور کے نواب تھے، بلا شرکت غیرت مندی رکھتے تھے، اپنے اندر رسول اللہ کی محبت کا حقیقی دم بھرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم رینیو میں جائیں گے، ہم اپیل میں جائیں گے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جو عدالت کا فیصلہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ختم نبوت کے مخالف کو مسلمان کہے گا، ہم جوتی کی نوک پہ اڑا دیں گے۔ ہمیں نہیں ایکسپٹ، ہمیں نہیں قبول۔ وہ عدالت میں گئے، اپیل چلی، عدالت بہاولپور میں اپیل آ گئی۔ وہ علماء کرام کے میزبان بنے، بڑے بڑے اجلہ علماء کرام کو بلایا، اور مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں چیدہ علماء کو جمع کیا۔ عدالت میں پیشیاں شروع ہو گئی، معاملات شروع ہو گئے، معاملہ چلتا رہا۔ قادیانی وکیل التوا پہ التوا کرتا، عدالت میں پیش نہ ہوتا۔ آخر جب پیشی کا وقت آیا، علماء نے اس عالم دین غلام عائشہ کے ابو کو کہا اب مدعی صرف آپ نہیں ہیں، مدعی پوری ملت اسلامیہ ہے، مدعی پورے مسلمان ہیں۔ عدالت کا معاملہ جانے، دلیل جانے، استغاثہ کا مسئلہ جانے اور ہم جانے۔ ہر پیشی پر ہمارے محدثین پیش ہوئے، علماء پیش ہوئے، معاملہ چلتا گیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ جب دلائل میں دونوں میں ججوں نے دیکھا، عدلیہ نے دیکھا، انصاف کی نظر میں دیکھا کہ اب تو معاملہ قادیانیت کے خلاف جائے گا، تو قادیانیوں نے کہا اے کاش اگر آپ ایک ہمارے اوپر مہربانی کر دیتے۔ جج محمد اکبر کی سوچ کو سلام ہے، اس نے اس وقت انہیں کہا پوچھئے کیا میری ہیلپ چاہیے؟ کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنا سب سے بڑا مولوی، اپنا مناظر بلوائیں اور وہ ان مولویوں سے بات کرے، وہ قرآن و سنت کے دلائل سے مرزا کے حق کو ثابت کرے گا۔ جج نے اس کو قبول کیا۔ مناظر اللہ دتا، مشہور زمانہ، بدنام زمانہ، قادیانی مبلغ تھا، قادیانی مناظر تھا، اسے بلایا گیا۔ علماء کرام دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر محدث جلیل خاتم المحدثین حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد، خاندان سادات کے چشم و چراغ علامہ انور شاہ کشمیری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما، حضرت کشمیری کی خدمت میں گئے
آپ آئیے علامہ کشمیری باوجود علالت کے، باوجود ضعف کے، باوجود بڑھاپے کے، باوجود بیماری کے، باوجود میں جسم میں نکاحت کے، پھر بھی آئے، عدالت میں بحث ہوئی، اللہ دتا کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ انہوں نے کس شخصیت کو بلایا جو کیا سے کیا میرے بخے ادھر نہ جانتا ہے، اللہ دتا کیا تھا؟ علامہ انور شاہ کے شاگردوں نے مرزے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو باتیں کی ہے، یہ تو مولانا مرتضی حسن چاند پوری کا جواب نہ دے پایا، فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ کا جواب نہ دے پایا، ہمارے خطیب ایشیا حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کا جواب نہ دے پایا، لیکن آج تو جو شخص عدالت کے معاملات میں موجود ہے یہ اولاد نبی ہے، آل علی ہے، اس کی رگوں میں خاندان حیدری شامل ہے، خون مرتضوی شامل ہے۔ یہ ٹھہرے، قادیانی سے بات ہوئی، قادیانی کے پاس ایک حوالہ تھا، اس نے کتاب کو کھولا، حوالہ پڑھا، حضرت علامہ انور شاہ نے فرمایا جج صاحب پوائنٹ آف دی آرڈر پہ روکیے، اسے کہیے یہ حوالہ سچا پیش کرے، یہ جھوٹا پیش کر رہا۔ جج نے کہا یہ جھوٹ کیسے بولتا ہے، اس کے پاس کتاب ہے، وہ کتاب سے دیکھ رہا، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، آپ زبانی کلامی اپنی یاداشت کو پیش کر رہے ہیں، میں کیسے مانوں؟ علامہ انور شاہ نے فرمایا بات ان کی ہوگی، الفاظ میرے ہیں۔ فرمایا اے جج یہ تو کیا بات ہے، یہ جو کتاب پیش کر رہا جھوٹا عبارت کا ٹکڑا پیش کر رہا ہے، ہاں ہاں میں مانتا ہوں کتاب میرے پاس نہیں ہے، لیکن 35 سال پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا ہے، اگر حوالہ میرا دیا ہوا نہ نکلے، اس کا دیا ہوا نکلے، آپ دکھائیں، انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا۔ انور شاہ کشمیری، انور شاہ کشمیری، انور شاہ کشمیری، شیر ببر پنجاب آباد و غربی دنیا کی انور شاہ کشمیری۔ جزاکم اللہ۔ جب حوالے کو چیک کیا گیا، مرزائی کا حوالہ جھوٹا نکلا، بحث ہوئی، دلائل دیے، قادیانی کے کفر پہ، قادیانی کے دجل پہ، قادیانی کی ضلالت پہ، قادیانی کی گمراہی کو دلیل کی دنیا میں واضح کیا، تو جج سمجھ گیا بات ہے کیا۔ علامہ انور شاہ وہاں سے جانے لگے تو فرمایا میری بیماری سے شاید میری زندگی دنیاوی باقی نہ رہے، لیکن مجھے چڑھتے سورج پہ یقین ہے فیصلہ رسول اللہ کے حق میں آئے گا۔ اور فرمایا نواب صادق صاحب کو، نواب صاحب بڑے بڑے نواب، رسول اللہ کے قدموں کی خاک، فرمایا آپ حکم کیجئے کہ اگر میں موجود ہوا تو فیصلہ خود سنوں گا، دنیا سے چلا گیا یہ فیصلہ میری قبر پہ سنا دینا۔ نواب صاحب گئے تھے، فیصلہ لے کر گئے تھے، 1935 میں جب فیصلہ ہوا تو علامہ کی قبر پہ سنا کر آئے تھے۔ میرے دوستو میری بات کا مطلب ابھی پورا نہیں ہے، میں تاریخ چلا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ جب معاملہ اس انتہا کو گیا کہ اب قادیانیوں کے خلاف فیصلہ آئے گا، قادیانیوں نے سازش کی، اس عبد الرزاق قادیانی کو قتل کر دیا، خود مارا، اگلے دن عدالت میں درخواست دائر کر دی، اے جی مدعی جب مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے، آپ اس قانون کو اور فیصلے کو خارج کر دیں۔ ہمارے علماء کرام نے لائر کی ٹیم بٹھا دی، قانون دانوں کی لائن لگا دی، آئین سے جو اس وقت برٹش لا موجود تھا اسے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ثابت کیا کہ مدعی مرتا ہے مر جائے، مدعا علیہ مرتا ہے مر جائے، جو مرتا ہے ہو جائے، فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو ان کا مارنا بھی کام نہ آیا، آخر فیصلہ ہوا۔ منڈی بہاؤالدین کے دوستوں، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ یہ جج محمد اکبر کی عدالت کا فیصلہ ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 3 جلدوں میں چھاپ دیا ہے، جس کا نام ہے مقدمہ بہاولپور۔ یہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں،
میرے دوستو آپ میں ہر بندے کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. ایسے ایٹم بم نہیں بنو گے, ایسے دلیل نہیں دے سکو گے, خالی منہ کی باتوں سے بات نہیں ہے, آپ کے پاس معاملات کے دلائل ہونے چاہیے.